خراب کارکردگی والوں کو اعلیٰ عہدوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے افسران کے خلاف کارروائی کریں گے جن کی کارکردگی خراب یا ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کا دو ٹوک اعلان۔ تمام محکموں سے کالی بھیڑوں کے خاتمے کا عزم۔ 2700 ارب کے ٹیکس کیسز ٹریبونل میں زیر التوا ہیں جس کے لیے قانون بنا لیا۔ ٹریبونل ممبرز کام کریں گے تو عزت دیں گے ورنہ گھر جائیں چائے کافی پئیں۔ وزیر اعظم کا FBR افسران کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب۔ اچھی کارکردگی والے افسران کو اعزازات سے نوازا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی نے 5 لاکھ سے زائد نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کی مخالفت کر دی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو خط لکھ کر واضح کیا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی قانونی طور پر سمز بلاک کرنے کی پابند نہیں، اس سے ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیلی کام معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ دیگر قانونی آپشنز پر غور کرنے کی تجویز۔ صدر مملکت نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لیے گورنرز کی تقرری کے لیے منظوری دے دی۔ گورنروں کی تعیناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 101 کی شق 1 کے تحت دی گئی۔ سردار سلیم حیدر خان پنجاب، فیصل کریم کنڈی خیبر پختونخوا اور جعفر خان مندوخیل بلوچستان کے گورنر ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاق میں وزارتیں لینے کا فیصلہ۔ 8 وزارتیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سربراہی بھی لینے کا امکان۔ BISP کی سربراہی روبینہ خالد کو دی جائے گی۔ 4 وزارتیں پنجاب، 2 سندھ، 2 بلوچستان کے ممبرز قومی اسمبلی کو دی جائیں گی۔ دوسرے مرحلے میں وزیر مملکت بنائے جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے PTI کے ساتھ قومی سطح پر مذاکرات کی حمایت کر دی۔ واضح کیا کہ ڈائیلاگ وسیع تناظر میں کیے جائیں، محدود پیمانے پر مذاکرات ناکام ہوں گے۔ 9 مئی کو اندرون خانہ بغاوت ہوئی، ریڈ لائن کراس کی گئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس جس میں PTI کی لیڈرشپ بھی ملوث تھی، وزیر دفاع کا دعویٰ۔ حکومت کے خلاف مضبوط اپوزیشن اتحاد کو بنانے کا مشن۔ اپوزیشن اتحاد کے وفد کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ جماعت اسلامی کو تحریک تحفظ آئین میں شمولیت کی دعوت۔ آئین کی بالادستی کے لیے سیمینارز بلانے کا اعلان۔ فارم 47 والی حکومت نہیں چلے گی، حافظ نعیم الرحمان کا موقف۔ فتنے لانے سے ملک دہائیوں پیچھے چلا جاتا ہے۔ پاکستان کو مہاذرائی کی سیاست نے نقصان پہنچایا۔ نون لیگ کی حکومت ختم کر کے ظلم کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ ہیپاٹائٹس اور TB سمیت دیگر امراض کی دوائیں گھر گھر پہنچانے کا اعلان۔ کراچی کی ماضی میں ایک دن میں 25 لاشیں گرا کرتی تھیں، بم دھماکے ہوا کرتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے شہر میں پانی، انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے معاملات پر توجہ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پیپلز بس سروس کے لیے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم متعارف کرانے کی تقریب سے خطاب۔ کون کہتا ہے وفاق دیوالیہ نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے وفاق کے دیوالیہ نہ ہونے کے دعوے پر سوال اٹھا دیا۔ واضح کیا مقررہ وقت پر طے شدہ بقایا جات ادا نہ کر سکنے والا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ قرضوں کے بوجھ تلے دبے خیبر پختونخوا میں وزراء کی مراک میں بڑے اضافے پر غور۔ ہاؤس رینٹ 70,000 روپے سے بڑھا کر 2 لاکھ کرنے کی تجویز۔ سرکاری گھروں کی تزئین و آرائش کی رقم بھی 5 سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کی جائے گی۔ تجاویز منظوری کے لیے کل کابینہ اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ کرپٹ پریکٹس، طے شدہ پالیسیوں اور ضوابط سے انحراف کے باعث گورننس کا نظام تباہی سے دوچار ہے، تاہم گڈ گورننس کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ افسر کے خلاف قانونی امور میں کسی کا کاندھا نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کی سول سروس آفیسرز ایسوسی ایشن کے نمائندہ وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ سیکریٹری خوراک پنجاب نے 27 فروری کو اجلاس میں مزید گندم درآمد کرنے کی مخالفت کر دی۔ وزارت تحفظ خوراک میں ہونے والے اجلاس میں سیکریٹری خوراک پنجاب نے بتایا کہ پرائیویٹ سیکٹر سرکاری گندم نہیں لے رہا، محکمے کے پاس 20 لاکھ میٹرک ٹن تک کے ذخائر موجود ہوں گے۔ نجی شعبے نے جواز پیش کیا کہ بحیرہ احمر میں جہازوں کے پاکستان پہنچنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ گندم کی امپورٹ سے متعلق میٹنگز کا ریکارڈ ڈان نیوز کو موصول۔ گندم بحران پر جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے وزیر اعظم کو خط۔ چند دنوں میں گندم درآمد بھی ہو گئی، یہ کس کے کہنے پر خریدی گئی؟ خط میں کابینہ کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ حکومت طے شدہ قیمت پر بھی گندم نہیں خرید رہی۔ شہباز شریف کو لکھے گئے خط کا متن۔
قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے CCP نے اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری دے دی. ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 100% شیئرز حاصل کرے گی. CCP کے مطابق ہولڈ کو کمپنی 100% شیئرز کے ساتھ بنیادی اثاثات، ادائیگیاں اور نان کور واجبات حاصل کرے گی. بیرون ملک دہشت گردی مودی سرکار کے لیے پھندا بن گئی. کینیڈا میں سکھ رہنما نجر سنگھ کی ٹارگٹ کلنگ کرنے والے را کے 3 ایجنٹس گرفتار. 11 سالہ بچے سمیت قتل کی 3 وارداتوں میں بھی گرفتار دہشت گردوں کے ملوث ہونے کا شبہ. قتل میں بھارتی حکومت کے براہ راست ملوث ہونے کی کھوج جاری. بھارتی مشیر قومی سلامتی اجیت دیول پر جلد پابندیوں کی اطلاع. بھارت کی مابرائے عدالت قتل پالیسی کا دائرہ پاکستان سے بڑھ کر کینیڈا اور امریکہ تک پہنچ گیا. بھارت میں بھی مسلمان، سکھ اور عیسائی محفوظ نہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا جنرل اسمبلی سے خطاب. مودی کی دہشت گردی کا سبب ہندوتوا کا نظریہ قرار دے دیا. کچے کے ڈاکوؤں کی وارداتوں میں کمی نہ آئی. کشمور میں نجی کلینک کے ڈاکٹر سمیت مزید 3 افراد کو اغوا کر لیا گیا. ڈاکو مغویوں کو کچے کی جانب لے گئے. کشمور سے ہی اغوا کیے جانے والے مغوی ڈرائیور اور کلینر کے اہل خانہ کا دھرنا. مظاہرین نے ٹائر نظر آتش کر کے قومی شاہراہ بند کر دی. احتجاج کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. مظاہرین کا مغویوں کی جلد بازیابی کا مطالبہ. پیپلز بس سروس کے لیے آٹومیٹک سسٹم سے کرائے کی کلیکشن میں شفافیت ہوگی. پیپلز بس میں 50 روپے میں 30 کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں. جتنے پیسے اوپر ہوں گے سبسڈی دیں گے. سندھ حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا تقریب سے خطاب. کراچی میں میٹرک امتحانات سے 2 روز قبل بورڈ کے ویب پورٹل سسٹم نے کام کرنا چھوڑ دیا. کئی اسکولز کے طلباء کے لیے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ نہ ہو سکے. طلباء اور والدین کے میٹرک بورڈ آفس کے چکر، عملہ غائب. متعدد اسکولز کے طلباء و طالبات کا ایڈمٹ کارڈ سے محروم ہونے کا خدشہ. کراچی میں ٹریفک جام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انٹرسٹی بسوں کے اڈے ایک بار پھر شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ. کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے پر سختی سے عمل کروانے کی منظوری. وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیلڈ اسپتالوں کے بعد جلد 200 کلینکس آن ویلز متعارف کرانے کا اعلان. 2 لاکھ مریضوں کو 2 ماہ کے لیے دواؤں کا اسٹاک گھر پر ڈیلیور کیا جائے گا. برطانیہ کے بھارتی نیاد وزیر اعظم کنزرویٹو پارٹی کو لے ڈوبے. بلدیاتی انتخابات میں قدامت پسندوں کی جماعت بدترین شکست کے بعد 3 نمبر پر آ گئی. لیبر پارٹی نے 1000 سے زائد نشستوں کے ساتھ میدان اپنے نام کر لیا. صادق خان میئر لندن کے عہدے پر ہیٹ ٹرک کے لیے مضبوط امیدوار. امریکی جامعات میں طلباء کے فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج میں تیزی. گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی مظاہرین کا کیمپس چھوڑنے سے انکار. نیو یارک یونیورسٹی میں پولیس کا ایکشن، کئی طلباء کو حراست میں لے لیا گیا. گرفتار طلباء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی. لاہور میں پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کرنے والا فیضان بٹ پولیس کا بھی ریکارڈ یافتہ نکلا. ملزم کے خلاف غیر قانونی اسلحے کے 2 مقدمات تھانہ شاد باغ اور بادامی باغ میں درج. ملزم کے کالا دم تنظیموں سے روابط کی تحقیقات. جہلم کی تحصیل سہاوا میں زمین کے تنازع پر جھگڑا. مرد اور خواتین کی ایک دوسرے پر مکوں اور ڈنڈوں کی برسات. کئی افراد زخمی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کی تیاریاں شروع. کرکٹرز کی اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود کی زیر نگرانی پریکٹس. شاداب خان اور حسن علی آئرلینڈ میں ٹیم کو جوائن کریں گے. قومی ٹیم 7 مئی کو آئرلینڈ روانہ ہوگی. سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم وسیم اکرم سری لنکن کرکٹرز کو بالنگ گر سکھانے کو کولمبو پہنچ گئے. لنکا بورڈ نے T20 ورلڈ کپ سے قبل 2 روزہ ٹریننگ پروگرام کے لیے وسیم اکرم کی خدمات حاصل کی ہیں. پاکستان سپر لیگ 2025 کا شیڈیول سامنے آ گیا. 10واں ایڈیشن ICC چیمپئنز ٹرافی کے باعث 8 اپریل سے 20 مئی تک کروانے کی تجویز. افتتاحی تقریب لاہور میں کروائے جانے کا امکان. چیئرمین PCB کا 3 بڑے اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات لینے کا حکم. 3 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت. نیشنل اسٹیڈیم کراچی، قذافی اسٹیڈیم لاہور اور راولپنڈی اسٹیڈیم شامل. باکسنگ لیجنڈ عامر خان اور مارشل آرٹس چیمپئن شاہزیب رند کی GHQ میں آرمی چیف جنرل آصم منیر سے ملاقات. آرمی چیف کے کھیلوں کے میدان میں شاندار کامیابی پر دونوں کو شاباش.